آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا حال کیا ہے اس وقت پاکستان میں. پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں افراتفری نہ ہو، جس میں قتل و غارت گری نہ ہو، جس میں جرم آشکارا نہ ہو. مجھے بتائیے گا کہ کون سے دہشت گردوں کو پکڑا ہے؟ ہاں ہمارے اوپر پرچے بہت ہیں دہشت گردی کے. اب میں بھی دہشت گرد ہوں اور یہ ماشاءاللہ یہاں جو گوہر ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. ہم بھی رہ چکے ہیں دہشت گرد. یہ ہمارے خلاف پرچے ہوئے ہیں اور ہم ضمانتوں پر ہیں. اگر دہشت گردی صرف اپنا سیاسی مخالفین پر ہی آپ نے وہ پورا زور آب و تاب سے لا کر ہمارے اوپر ہمارے گلے پر چھری پھیرنی ہے تو ہم حاضر ہیں. ہم نے آگے بھی وطن عزیز کے لیے جانیں دی ہیں. ہم اب بھی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے لیے ہم ہر چیز قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن خدا را آپ نے بجٹ بڑھا دیا ہے، ذرا کارکردگی تو بتائیے گا. آپ نے نارکوٹکس میں وہ جو ہے ماشاءاللہ پنکی صاحبہ جو کراچی میں دندناتی پھر کے تو اور سارے سکولوں میں اور کالجوں میں جو ڈرگ سپلائی کر رہی ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ یقین کریں اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ پردہ نشینوں کے نام ہیں اس میں. اگر آپ نے قانون کو اسی طرح استعمال کرنا ہے اور ڈرگ بھی اسی طرح سرایت کرنے ہیں، ہماری نوجوان نسل کے اندر سرایت کرنے ہیں، ان کے خون میں آپ نے جو ہے رچ بس کر دینا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ وہاں جو آپ کے ماشاءاللہ آپ دنیا ساری میں جو ہے آپ گھوم پھر رہے ہیں، تو کیا یہ خرچے بھی ہمارے ٹیکس پیئر ہی دیں گے؟ تو جناب دیکھیے گا کہ مجھے خواجہ آصف صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بہت خوبصورت کی. دیکھیے خامنہئی کو دیکھیں. خامنہئی کو جب کہا گیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو اس نے کہا اگر عوام جو اوپنلی پھر رہی ہے تو میں عوام میں سے ہوں، اور وہ شہید ہو گیا. اس نے بنکر نہیں لیا، اس نے کوئی جو ہے اپنے آپ کو چھپایا نہیں ہے. تو ہمارے جو اکابرین ہیں ماشاءاللہ، اشرافیہ جو ہے ہمارے حکومتی اکابرین، کیا یہ کا کام نہیں ہے کہ اس کو جو ہے حکومت سارا یہ وڈرا کرے اور واپس لے؟ یہ کیوں ہمارا خون پسینہ چوس کر ہمارا جو ہے یہ ان اخراجات پہ لگایا جا رہا ہے؟ جناب ذرا دیکھیے گا، جو اگر کوئی آپ ایگزیکٹو اتھارٹی دیکھ لیں یا جوڈیشل اتھارٹی کوئی ایک بتا دیں کہ بغیر ان کی سیکیورٹی، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی مال وہ زیادہ عزیز ہے؟ کیا عوام الناس جو ہے وہ اللہ کے پہ پرسان حال ان کا کوئی نہیں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں بجٹ بڑھا دو. او بھائی اپنے اخراجات تو کم کرو، خدا کا خوف کرو. یہ ساری چیزیں مراعات لیں، واپس لیں. اگر کسی کو سیکیورٹی کا زیادہ ہی خدشہ وہ ہے تو اپنے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھ لے. کیوں نہیں رکھتے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ؟ کیا ڈسپلے بھی نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈسپلے بھی مناسب نہیں ہے. یہ اخراجات خواجہ صاحب نے صحیح کہا. کاش کہ خواجہ صاحب یہاں موجود ہوتے. میں نے ان کی کم از کم ایک بات پہ تو تعریف کی ہے، اور لیکن یہ نہ ہو کہ جنیجو صاحب نے جب سوزوکی کاروں پہ ساروں کو کھڑا کیا تھا تو جنیجو صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی. یہ بیوروکریسی اتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کہیں اپنا ذرا قلم دان کو سنبھالیں، اس بات پر کہیں ان کی چھٹی نہ ہو جائے. ویسے بھی تو فارم 47 کے وہ وجہ سے یہاں موجود بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جناب دیکھیے گا، جی اب آپ 7 منٹ ہو گئے، کھولیں مائک. آپ مجھے ہمیشہ ٹوک دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں ٹوکتا. یہ آپ کے فیصلہ ہوا تھا 1 2 منٹ 3 منٹ 7 منٹ ہو گئے. آپ ایک آدھا منٹ اور بول لیجئے. وکیل ویسے بھی بولتے ہیں، ان کو عادت ہوتی کورٹس میں بولنے کی، بڑا وہ تمید باندھ کے، وہ ہمیں آئیڈیا ہے. آپ فکر نہ کریں، آپ کو باقی جتنے نان وکیل سیاستدان ہیں وہ آپ کو بھی ضرورت پڑنی ہے، آپ فکر نہ کریں. مجھے پڑ چکی ہے. وکیل کی اور ڈاکٹر کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ ہیں نا میرے لیے. فار گاڈ سیک پرفارمنس کیجئے گا اور کوئی ریزلٹ اورینٹڈ ہو. کوئی خدا را اپنا آسٹیرٹی کریں، کوئی خدا را ٹرانسپیرنسی کریں، کوئی خدا را عدالتی نظام کو ٹھیک کریں، انصاف کے ایوانوں کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے جو ہے ڈرگ مینس کو ختم کرنا ہے تو پھر جو ہے یہ انمول عرف پنکی جیسے جو ہے یہ حادثات دوبارہ نہ آئیں اس ملک میں. اور کسی کو تو مثال بنائیں، کسی کو تو عبرت کا نشان بنائیں کہ جو جرم کرتے ہیں. اور کرپشن کی ریٹ میں ہم 182 میں سے 146ویں نمبر پر ہیں.